تو ٹھوکر لگی، وہ آدمی گرا تو نیچے دیکھا کہ کوئی شے ہے، کوئی شے ہے، تو اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ کھوپڑی ہے، آدمی کا کھوپڑی جانے جگہ، تو کھوپڑی کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو اس میں کچھ لکھا ہوا تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، پڑھا، کھوپڑی میں لکھا ہوا تھا کچھ ہوا ہے کچھ باقی ہے۔ اب یہ گھبرایا کہ اب باقی کیا ہے اس کا، ارے مرنے والا مر گیا، نہ جانے کئی سال ہو گئے ہوں گے، اس کا جسم مٹی میں مل گیا ہوگا، اب اس کا باقی کیا ہے، چیک کرنا ہوگا باقی کیا ہے۔ رومال میں لپیٹا، گھر لے کر گیا، تجوری کھولا، تجوری میں رکھ دیا، صبح شام 2 ٹائم الماری کھولتا تھا، دیکھتا تھا ابھی تو کچھ ہوا کہ نہیں ہوا، کھولا دیکھا، بولے نہیں ہوا، پھر رکھ دو۔ جب 4-5 دن ہو گیا، اس کی بیوی کو شک ہو گیا کہ الماری میں یہ رکھا کیا ہے، چپکے سے تالا کھولتا ہے، کچھ دیکھتا ہے، پھر چابی تالا مار کے چابی اپنے پاکٹ میں رکھتا ہے، ہم کو چیک کرنا ہوگا رکھا کیا ہے۔ کھانا کھا کے سویا، بیوی چابی نکال کے رکھ دی، سو کے اٹھا، کپڑا پہنا اور چلا گیا مٹیاری۔ بیوی سوچی بڑا اچھا موقع ہے، الماری کھولی، دیکھا رومال میں کچھ لپٹا ہے، رومال کھولی تو دیکھ کے ہکا بکا رہ گئی، واہ کھوپڑی، اوئی جادو سیکھے جی۔ بیوی بولی کہ جادو سیکھے تھے، ہم کو بھگانے کے لیے جادو سیکھ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں اس کا جادو کو ہم کیا کر دیں گے۔ بیوی لی کھوپڑی کو اکھلی میں ڈالی، دے سمان، دے چوٹ اتنی چوٹ ماری کہ کھوپڑی کا بھوسا بنا دیا، تالاب میں پھینک دیا۔ یہ بیچارے مٹیاری سے آئے، رات میں چابی کھوجنے لگے، بیوی بولی کہ چابی لیجئے، گر گئی تھی، الماری کھولا، نہ رومال ہے نہ کھوپڑی ہے، تو پیچھے سے بیوی بولتی کی چاوے جگہ کھوپڑی، جادو سیکھ رہے تھے؟ بولے نہیں اللہ کے بندی، ہم جادو نہیں سیکھ رہے تھے، جلدی بتاؤ کھوپڑی کا کیا کیے؟ تو بیوی بولی ہم اس کی وہ حالت کیے کہ وہی جانے گا۔ بولا کیا کیے؟ وہی تو جاننا ہے۔ تو بیوی بولی اکھلی میں دے کے دے سمار اتنی چوٹ مارے، بھوسا بنا کے تالاب میں پھینک دیے۔ اس کا شوہر بولا بس کرو، بات سمجھ میں آ گئی، یہی اس کا باقی تھا۔ بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، خدا کو پکار لے۔ معزز سامعین کرام، حافظ قرآن کا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے۔ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا اس کے باپ کا کیا کہنا۔ میں سلام کرتا ہوں ان کے باپ کو، اور جن بچوں کے والدین یہاں پر آئے ہیں، جن کے والد یہاں پر آئے ہیں، گارجین یہاں پر آئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اگر ان کو زحمت نہ ہو تو تھوڑی سی کیا کہتے ہیں کہ آگے وہ آ کر بیٹھیں، اس لیے کہ ان سے بھی کچھ کام لینا۔ جن کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، قربان جائیے۔ آج لوگ اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے جی جان محنت کر رہے ہیں کہ میرا بھی بیٹا، ارے مدرسہ میں پڑھ کے کیا ہوگا؟ بیٹا لنگڑا پیدا ہوا، بیٹا ذہین پیدا ہوا، وہ بچہ جو موبائل دیکھ کر گانا گا رہا ہے، ابھی 4 سال کا بچہ ہے، موبائل دیکھ کر کے جیسے جیسے موبائل میں کمر ہلا رہا ہے، بچہ بھی کمر ہلا رہا ہے۔ تو ماں بولی اپنے شوہر کو کہ دیکھا جا منا کتنا چالاک چکے، بولا فارورڈ ہے، تے ایک دم فارورڈ ہوگا، یہ جو دیکھتا ہے نقل کر لیتا ہے۔ تو اس کا دوست بولا کہ فارورڈ ہوگا، اس کو پروفیسر بنا دو۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی فارورڈ، بولے اس کو ایسا کرو وکیل بنا دو۔ اور تیسرا بیٹا پیدا ہوا، یہ کہاں کا کانا، یہ ایک پیر کا لنگڑا، جہاں بیٹھا دے وہیں بیٹھا رہ جائے، ناک سے نیٹا چورا، مکھی پڑ رہی ہے۔ تو باپ بولا کہ میرا نام ڈبا دے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا۔ تو اس کا دوست بولا کہے نام ڈبائے گا، کچھ تو کرے گا، مدرسہ میں بھرتی کر دو، مولوی صاحب بنا دو، لنگڑے مولوی صاحب ہے۔ اب ذرا ایمانداری سے بچائیے گا۔ وقت گزرتا رہا، باپ کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹا پروفیسر بن گیا، ایک بیٹا وکیل بن گیا، اور وہ لنگڑا بیٹا حافظ قرآن بن گیا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، تو جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ وکیل صاحب پڑھائیں گے کہ پروفیسر صاحب پڑھائیں گے؟ کیا پڑھے تھے بولو نہیں؟
وکیل صاحب سے کسی نے کہا کہ وکیل صاحب جنازہ پڑھائیے، نو 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 نو، کہا نو 5,000 روپیہ 10,000 روپیہ مہینہ دے کر باپ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھایا ہے، اب باپ مرا ہے جنازہ نہیں پڑھائے گا؟ بولے نہیں یہ میرا کام نہیں ہے۔ تو چلیے وکیل صاحب آپ بڑھیے، بہت انگریزی جھاڑتے ہیں آپ۔ بولے نہیں ہمارو کام نہیں جگہ۔ بولے پھر کون پڑھائے گا؟ بولے میرا ایک بھائی حافظ قرآن ہے نا، لنگڑا ہے، وہ پڑھائے گا۔ ہزاروں کے مجمع کو چیرتا ہوا وہی ناکارہ بیٹا، وہی بیکار بیٹا جس کو بیکار سمجھا گیا تھا، مدرسے میں ڈال دیا گیا تھا، وہی بچہ ہزاروں کے مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، باپ کے جنازے کی نماز پڑھاتا ہے۔ اب بتاؤ بیٹا کون کام آیا؟ ارے کون بیٹا کام آیا بولو؟ ہم انگریزی کے خلاف نہیں ہیں، الحمدللہ ہمارا بچہ انجینئر بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، پروفیسر بھی بنے، ماسٹر بھی بنے، الحمدللہ میری دعا ہے۔ ہماری قوم کو ماسٹر کی بھی ضرورت ہے، پروفیسر کی بھی ضرورت ہے، وکیل کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، سائنسداں کی بھی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیاوی پڑھائی کے چلتے قرآن کو نہ پڑھنا، دین کی پڑھائی کو نظر انداز کر دینا، یہ سب سے بڑی بے وقوفی اور جاہلیت ہے۔ جس نے اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم دے دیا، ایم ایس ایم میں کرا دیا، ساری دنیا کی ڈگریاں دلوا دی، اگر وہ اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھایا تو کچھ نہیں پڑھایا۔ اگر اس نے اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھایا تو کچھ نہیں پڑھایا، اگر اس نے اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھایا تو کچھ نہیں پڑھایا۔ افسوس کا مقام ہے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اللہ اکبر کبیرہ، ایسی کتاب کہاں ملے گی؟ نہ ایسی کتاب بنی آئے گی، نہ ایسی کتاب صبح قیامت تک آ سکتی ہے۔ اس کتاب کی کیا خوبی میں آپ کو بتاؤں کہ جس کتاب کو چھو لو چھونے کا ثواب مل جائے، جس کتاب کو دیکھ لو دیکھنے کا ثواب مل جائے، جس کتاب کو سنو تو سننے کا ثواب مل جائے، اور جس کتاب کو پڑھو تو پھر سونے پہ سہاگا ہے، پھر کیا کہنا؟ ایک حرف پہ 10 نیکی ملے گی۔ ایک حرف پہ پڑھیں گے کتنی نیکیاں ملے گی؟ بولیے 10 نیکی ملے گی۔ الف لام میم کئے حرف ہوئے؟ بولو کتنے حرف ہوئے؟ 30 نیکیاں مل گئی۔ الف لام میم 30 نیکیاں مل گئی۔ اور قربان جاؤ، خانہ کعبہ کو دیکھنا ثواب ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، عالموں کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، اسی طریقے سے اللہ کے قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ۔ اللہ کے قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اے نوجوانوں یہ پیغام لے کر جاؤ، پہلے تو کوشش کرو، اللہ توفیق دے تو کوشش کرو، قرآن پڑھنے کی کوشش کرو۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، وہ صحابہ کرام، وہ اصحاب صفہ کا چبوترا، امام الانبیاء پڑھانے والے اور پڑھنے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت سعد تھے۔ پڑھانے والے امام الانبیاء تھے، اور جن کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ پڑھنے والے صحابہ کرام تھے جن کی عمر کی کوئی قید نہیں تھی، پڑھا رہے ہیں اللہ کے نبی اور صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اب 60 سال کی عمر ہو گئی اب ہم قرآن نہیں پڑھ پائیں گے، کہے نہیں پڑھ پائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی لگن اگر اچھی ہے، محنت اگر آپ کریں گے، شوق اگر آپ کے دل میں ہے، محبت، قرآن کی محبت اگر آپ کے دلوں کے اندر میں ہے، تو انشاءاللہ آپ مدرسہ فیض العلوم میں، شمس العلوم میں، زیادہ نہیں ہم کہتے 3 سے 6 مہینہ محنت کیجیے، آپ 10 منٹ روزانہ نکالیے، صرف 10 منٹ نکالیے۔ قاری صاحب کو، مفتی صاحب کو، امام صاحب کو بولیے حضرت بس 10 منٹ ہم کو روزانہ دے دیجیے آپ، انشاءاللہ 3 سے 6 مہینے لگیں گے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن کہتا ہے تم ہم سے محبت کرو، اگر ہم تمہارے سینے پہ نہ اتر جائیں تو پھر مجھے کیا کہیں؟